کیسر بھائی ہمارے بڑے اچھے معتدل قسم کے آدمی ہیں, آرگومنٹس دیتے ہیں, لیکن ریسنٹلی میں ان سے بھی آپ کا جب مطلب اختلاف دیکھا, میں میرا کوئی اختلاف نہیں, ایک یہاں سے جا کے انہوں نے غلط بات, تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ اس سے پہلے ریئیکشن ویڈیو ریویو ویڈیو بنا رہے تھے لبرل کے خلاف, سیکولرزم کے خلاف, لیکن جب اس طرح کی چھوٹی بحثوں کے اندر اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو سمجھایا نا, میں نے تو ویڈیو ریکارڈ کرائی کل آپ کو کلپ میرے بھائی, میں نے تو ریبٹل کیا ہے, ایک بندہ جا کے مولویوں کا ایجنٹ بن کے اپنا غصہ میرے اوپر نکالے گا. بھائی آپ مجھ سے ایک منٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر گئے نا, میں نے اپنی تھاٹس دے دی نا, تو دیٹس آل. اب آپ جا کے میری تصویریں لگا کے ان باتوں کے اوپر مجھے ٹونٹ کریں گے جن باتوں کا جواب میں نے دیا ہوا ہے, اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالیں گے, تو میں ریبٹل کروں گا نا میرے بھائی. یہ بات نہ کریں آپ. اگر آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے اگر کسی سیکولر کی کسی بات کی تعریف کر دی ہے, اور آپ یہ کہیں گے انجینئر صاحب سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, جبکہ میں اس کی ڈیفینیشن خود کیے ہوں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایون والوں کے ساتھ میری پوڈ کاسٹ ہوئی, اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک اینکر نے سائل ادیم کے سامنے رکھا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ملک چھوڑ دینا چاہیے. میں یہ بات کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا جس ملک کے اندر نوکریاں نہیں ہیں, جو بندے باہر جا سکتے ہیں باہر جا کے جابس کریں, ملک میں ریمیٹنس بھیجیں. اب یہ بات ہی بالکل آنے کی, پہلے مولوی آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے تھے, اب یہ سو کالڈ موٹیویشنل سپیکرز اور مولویوں کے فرنٹ مین یہ آ کے اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے ساتھ باتیں کریں گے تو میں آڑے ہاتھوں ان کو لوں گا کہ یار میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں. میں نے تو ایسی کو بات ہی نہیں کیا, اور میں نے جو بات کرنی تھی وہ کی, آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. اب آپ جا کے اس پوڈ کاسٹ کو اپنا رنگ دیتے ہیں اور بیچ میں سے کلپ کاٹتے. نہیں جی, یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا, میرے کہنے کا وہ مطلب ہی نہیں تھا, تو میں اسے ریبٹل کروں گا. اور اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے, ٹھیک ہے آپ میری تصویر لگائے بغیر اپنے نظریات کو پھیلائیں, لیکن ونس ایک بندہ میرے ساتھ بات کر کے پھر آگے جا کے اسی بات کو کاٹ کاٹ کے تو میں سوائیاں دیتا رہوں گا, پھر یہی ہوگا کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں پھر اس کی بات کو اس طریقے سے ریبٹل کروں گا, اور یہ میرا حق ہے, کیونکہ سٹارٹ وہ لوگ کرتے ہیں. میں نے تو مولویوں کو نہیں کبھی چھوڑا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیوں چیزیں کاٹتے ہو, ایسی بات ہی نہیں ہے, اور ہر دفعہ غلط بات نکلتی ہے. اسلام نے آپ کو یہ سکھایا کہ کافر بھی اگر صحیح بات کرتا ہے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے. اگر میں نے کسی سیکولر کی تعریف کر دی کسی معاملے میں, اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس گیٹ اپ میں ایک آرتھوڈاکس مسلمان, تم لوگ جو بات کر رہے ہو, چلے میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, آپ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں, تم لوگوں کا تو اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام والا نافذ نہیں ہے جو مولوی اسلام مانتے ہیں, تو میرے تو یہ 6.25 فٹ کے اوپر وہ اسلام نافذ ہے نا. تو میں یہ بات کر رہا ہوں, تو مجھے آپ سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو. سیکولر کے نمائندے تو وہ ہیں جو داڑھی بھی پوری نہ رکھ سکیں, جن کو پگڑی بھی پہننے کی توفیق نہ ملے. یہ میں مولویوں کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میں نے کرنی نہیں تھی چونکہ آپ نے گلوائی ہے نا. تو اگر کوئی مولوی ہوتا نا وہ اس طریقے سے ریبٹل کرتا, لیکن میں نے یہ نہیں کیا. میں نے کبھی کسی کے پینٹ شرٹ کے اوپر ٹائی کے اوپر نہیں کیا. میں ان چیزوں کو میں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں اپنی پگڑی بھی اتار دوں, لیکن مولویوں نے جو یہ گند گھولا ہے نا کہ گیٹ اپ, یہ میں نے یہ زلفیں رکھی ہیں, مجھے پتا ہے یہ میں اس کی کیا کاسٹ دے رہا ہوں. یہ میں نے اس لیے رسک لے لیا کہ میں روزانہ غسل کرتا ہوں اس وجہ سے, ورنہ عام آدمی اتنے لمبے بال نہیں رکھ سکتا, اس کا بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. ایک سمجھ لے پیٹ پالا ہوا ہے آپ نے, لیکن میں نے کہا کہ کوئی بندہ اس کی وجہ سے بھی نہ انٹر جی اے تے زلفاں نہیں رکھی ہیں جی, اے تے دین دی گل نہیں کر سکتا. میں نے کبھی کسی کے اوپر اعتراض نہیں کیا. ان ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی اس طریقے سے میری بات کو یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرے گا تو میں اسے آڑے. آپ ایک بڑے انفلوئنسر ہیں, کروڑوں کے تعداد میں لوگ آپ کو سنتے ہیں, تو آپ کے کسی خیال کے اوپر, تھاٹ کے اوپر اپنی رائے دینے کا حق تو سب کو ہے. اگر انہوں نے کوئی رائے دی ہے تو اس میں کیا میرے بھائی رائے ہے, رائے دینے کون کہتا ہے, رائے دینے سے کس نے منع کیا, لیکن ایک چیز میں نے نہیں کہی ہے. نہیں, آپ بڑا سخت آپ نے ان کے بارے میں اختیار کیا. میرے بھائی جب کوئی میرے پہ جھوٹ باندھے گا تو جھوٹے کو تو 80 کوڑے پڑنے چاہیے. میں کوڑے ماروں, اب میں تو زبان سے اختلاف کرتا ہوں, حضرت عمر ہوں تو کوڑے لگوائیں. آپ مجھے بتائیں ایون والے نے جو سوال کیا ہے, کیا میں نے یہ بات کی تھی کہ سارے لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو یہاں جابز نہیں مل رہی, جن کے پاس اپرچونٹی ہے باہر کے ملک جائیں, وہاں جا کے جاب کریں جہاں آپ کی قدر ہے, بجائے ایک پی ایچ ڈی یہاں ڈیٹا انٹری آپریٹر 40,000 لے رہا ہے, باہر جا کے وہ 40 لاکھ کما سکتا ہے, ملک کو ریمیٹنس بھیجے تاکہ ملک کی اکانومی اٹھے. زیادہ بہتر یہ نہیں کہ آپ اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیں, یہ بجائے کہ آپ اس بندے کے اوپر جو ہے وہ آپ کی بہت سارے اسٹوڈنٹس چڑھ دوڑیں اس کے اوپر کہ تم غلط کہہ رہے ہو, تم یہ وہ کلیئر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ بندہ اگر دلیل کو سنتا ہے, مکالمے کو سنتا ہے, تو کلیئرٹی سے قائل ہو جاتا ہے. کلیئرٹی کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں کہ آلریڈی کلیئر ہے, اور دوسرا میں نے کس اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس کو گالیاں نکالی. نہیں, آپ نے تو نہیں کہا, لیکن پھر آپ نے آپ کی ایک سخت ویڈیو آئی ہے, سخت جو ویڈیو آئی ہے, اس سخت ویڈیو میں کون سی ایسی بات ہے, اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے نا جی, آپ ایتھکس میں, اخلاقیات میں, اسلام کی روح سے کوئی ایک جملہ, ایک گالی اس میں دکھائیں, پھر میں آپ کی بات. بڑے سخت نہیں, گالی تو اس میں نہیں ہے, لیکن خواری کاٹ کے گئے ہیں اور اس طرح. اس نے تو ہیڈنگ بنائی کہ انجینئر صاحب گالیاں دینے پہ آ گئے, اس کا اپنا تو لیول یہ ہے. آپ بتائیں اب آپ کدھر جائیں گے؟ تو جو بندہ یہ ہوتا ہے, تو ایک بندہ بار بار جھوٹ بولنے کے اوپر اترا ہوا ہے, تو جھوٹے بندے کو تو کذاب کہہ کے اس کے 80 کوڑے اس کے لیے ڈیمانڈ ہونے چاہیے. اگر آپ سخت زبان کی بات کریں, قرآن کہتا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, معاف کرو تو اللہ کے حضور اجر. اللہ نے آپشن دیا ہے,
معاف کرنے کا آپشن تو قاتل اور مقتول کے کیس میں بھی ہے، لیکن میری مرضی ہے، میں نہیں معاف کرنا چاہتا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا. جب آپ میرے پہ ظلم کریں گے اور مجھے آپ سیکولرز کا نمائندہ کہیں گے، آپ کو پتہ ہے آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اس بندے کو، جس بندے کے گیٹ اپ سے لے کے تعلیمات تک ایک ایک چیز قرآن و سنت سے ہے، جن کے سٹیجز سے تم لانچ ہوتے ہو، انہوں نے تو اپنے بابوں کی تعلیمات دی، ان کو کبھی آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، جن کے تم فرنٹ مین بنے ہوئے ہو، اور مجھے بات کر رہے ہو کہ میرا واحد پلیٹ فارم ہے جو ہر بات قرآن و سنت سے حوالہ دکھاتا ہے. تو مجھے سیکولر کا نمائندہ کہہ رہے ہو. تو اللہ کرے اس طرح کے سارے نمائندے بن جائیں، تمہارے مولوی بھی بن جائیں کہ کم از کم وہ اپنے مرے ہوئے بزرگوں سے تو باہر نکلے، رسول اللہ کی تعلیمات لوگوں کو بتائیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، جب کوئی جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا آئے گا. تو میں نے اگر اس میں کوئی گالی دی ہے، آپ مجھ سے گلا کریں. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اسے ریبٹل کروں گا. بالکل یہ اوپن ہے. اگر آپ کریں بات میں بس وہ سیکولرزم کے اوپر وہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، آپ نے دوبارہ بھی اس کو کیا، لیکن لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیکولر نظام کے حامی ہیں، جو کہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ نہیں ہیں. یہ بات میں نے ان کی پوڈ کاسٹ میں بھی کلیئر کی ہوئی ہے، آپ جا کے خود سن لیں. یہ اب آپ جب بار بار کسی کو کہتے ہیں، مثلا یہ اسی طریقے سے میں اگر کہوں کہ قادیانیوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، ان کی پرسیکیوشن نہ کریں، صرف ان کو دعوت دیں تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں. اس کے بعد ایک بندہ راگ لاپنا شروع کر دے کہ انجینئر صاحب قادیانیت پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کتنا خطرناک ہے آپ کو پتہ ہے. اس ملک کے اندر میں کسی کو اجازت دوں گا کہ میری لائف کو ونریبل کرے اس طرح کی باتیں کر کے، جو بات میں نے کی نہیں ہے. بھئی تم اگر اس کو سمجھتے ہو نا ایسے ہے، تو تم اپنی دعوت پیش کرو. مجھے کیوں گالی دیتے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں؟ مجھے کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں نے تو وہ کہا ہی نہیں ہے. جب تم نے مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ بھی لیا، میں نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ ایسا نہیں ایسے ہے. اب یہ کہنا کہ میری باتیں لوگ استعمال کرتے ہیں، باتیں تو بھائی قرآن سے بھی لوگ یوز کرتے ہیں. عیسائیوں کو جو پوری دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ کرسچنز، عیسائی تو وہ برا مانتے ہیں، نصارہ جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں نا، قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی روح کہا ہے. اب آپ اس کے اوپر اللہ کے اوپر غصہ نکالیں گے کہ روح کی بجائے کوئی اور لفظ یوز ہونا چاہیے تھا. بھائی آپ قرآن کی تھیم کو سمجھ لیں کہ روح منہ سے مراد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو باپ والا ایلیمنٹ تھا وہ مسنگ تھا، ماں سے ان کو پیدا کیا اور جان والوں کے لیے نشانی بنایا، اس لیے ان کی روح کو خاص اپنی طرف سے قرار دیا. ویسے تو سب اللہ کی روح ہیں، ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے. آپ اس کو کلیریفائی کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کلپ ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ عیسائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کرسچینٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. علمی بات کرو. علمی بات نہ تو یہ جن کے فرنٹ مین ہیں ان کو کبھی اللہ کے فضل سے توفیق ہوئی ہے کہ کوئی علمی بات کر سکیں میری کسی بات کے مقابلے پہ، یہ تو بےچارے قرآن و سنت سے ہے ہی نہ بلد ہے. اب رہ گیا یہ کہنا کہ جی انجینئر صاحب سیکولرزم پہ یا ایتھیزم پہ بات نہ کریں. میری ویڈیوز بھی کسی پڑھے لکھے بندے کو دکھائیں اور ان کی بھی دکھا لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا، سائنس کے نالج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کوئی جھوٹا الزام کسی کے اوپر نہ لگائے. میں نے کسی کے اوپر الزام لگایا، جب میں نے نہیں الزام لگایا تو میں کس طرح کسی کو رائٹ دوں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ اتنا خطرناک کھیل کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیکولرزم کا حامی ہے، قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے. اس طرح کے حالات جب کوئی کرے گا نا، پھر یہ ایک زیادتی والی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ہی موضوع کے اوپر آپ کی بھی ویڈیو ہے، ان کی بھی ویڈیو ہے، مطلب ایک ہی موضوع کے اوپر آپ تقریباً ایک ہی مشن کے اوپر چل رہے ہیں. تو سر صلح کی ایک مشن پہ نہیں چل رہے، نہیں مطلب ہے کہ بہت سارے موضوعات آپ کے مطلب یہ ہے کہ مشترکات بہت سے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں صلح کی کوئی گنجائش آخری سوال میں؟ نہیں، کوئی ناراضگی والی تو بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ غلط الزام لگائے گا، میں اس کا جواب دوں گا. ناراضگی والی تو بات ہی کوئی نہیں. ناراضگی والی کون سی بات؟ بالکل نہیں ہے کوئی ناراضگی. کیونکہ میں دیکھ کے افسوس ہوا کہ ایک وہ ٹائم ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم جنس پرستوں کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، کسی اور لبرل سیکولر کا جواب دوسرے صاحب ہیں کیسر بھائی، ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں. کل انہوں نے آپ کے خلاف جب بنائی تو بہت سے لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، کیونکہ وہ لوگ زیادہ جو عام آدمی ہیں وہ تو نہیں سمجھتا کہ سارے اس میں کیا ڈویژن ہے. جا کے بات کریں نا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کس نے ان کو لانچ کیا ہے، یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. کہ وہ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان مولویوں کے ساتھ ہے جو ہمارے روایتی ملے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو یہی کچھ ہوگا نا. ان کے تو انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اثرات تو ان کے اوپر آنے. میں نے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو روایتی ملے نہیں ہیں، وہ تو مطلب اچھا نہیں وہ جاتے ہیں نا، وہ تمام مدارس میں جا کے وہ خود بتاتے ہیں کہ میں مدرسوں میں جا کے علماء کو ٹیچ کرتا ہوں. جب ٹیچ کرتے ہیں تو علماء بھی اپنا کو ٹیکا لگا کے بھیج دیتے ہیں نا صاحب، تو نیچرل چیز ہے. کیا یہ موٹیویشنل اسپیکر پینٹ شرٹ پہننے والے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت نمائندہ ہیں ینگ جنریشن کے اور ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، انجینئر صاحب کو ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں نا. انجینئر تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، کسی کو کافر نہیں کہتا، اس کو تو سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ان کو سمجھائیں گے جن مولویوں نے دوسروں کو کافر قرار دیا، ان کے مدارس میں جا کے ان کے فرنٹ مین بنتے ہو، کبھی ادھر بولے ان کی زبانیں کھینچ لیں، یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکیں. یہ میرا حوصلہ ہے کہ میں نے مولویوں سے ٹکر لیا. یہ مولویوں کے خلاف کبھی کوئی ورڈکٹ نہیں دیں گے. اور بہانہ پتہ کیا بناتے ہیں کہ ہمارا جو میدان ہے وہ یہ نہیں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ مولوی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا. اور آج 2 فرقے بن گئے ہیں انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر. ایک جملہ ان کے بارے میں نہیں یہ لوگ بول سکتے. کیوں؟ وہ ان کی زبانیں کھینچ لیں گے، یہ گھر سے نہیں نکل سکیں گے. گستاخ رسول کی ہے کہ سزا سرتن سے جدا. ان کو میری طرح زندگی گزارنی پڑے گی ایک بند کمرے میں، لائف ونریبل ہو جائے گی. لہٰذا یہ کہہ دینا انجینئر صاحب کو سمجھا
سمجھانے کے لیے سارے شیر ہوتے ہیں. میں تو کسی کو نہیں چھوڑ رہا, نہ ایتھیسٹ مجھ سے بچے ہیں, نہ سیکولرز بچے ہیں, نہ مولوی بچے ہیں. میں سب کے ساتھ علمی اختلاف کرتا ہوں اور دلیری کے ساتھ کرتا ہوں. پک اینڈ چوز نہیں کیا ہوا کہ اپنی مرضی کی باتیں رکھی ہوئی ہیں اسی اصول اور مبادی کے اوپر. جن لوگوں کی آپ مدارس میں جا کے بیٹھتے ہو, جن کے آپ فرنٹ مین بنے ہو, ان کے بارے میں زبان نہ کھولو, ویڈیو میں کھولنا ہے. اور ابھی میں آپ کے کیمرے کی وجہ سے قیامت تک ٹائم دیتا ہوں, کبھی نہیں بول سکتا.